بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور اس وقت ہم آج کے پروگرام میں ایک خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے حوالے سے ہے جو ممکنہ طور پر ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے۔ اس وقت تمام نظریں سپریم کورٹ کی طرف لگی ہوئی ہیں، کیونکہ 3 اپریل 2022 کا قاسم سوری جو کہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھے، ان کی جو رولنگ تھی اس کے حوالے سے جو بحران پیدا ہوا، اور اس رولنگ کے نتیجے میں جب وزیر اعظم عمران خان کو یہ موقع ملا کہ وہ اسمبلی توڑ سکتے ہیں اور انہوں نے چند ہی لمحوں کے بعد اسمبلی توڑ دی، تو ایک آئینی بحران تھا، اور یہ آئینی بحران ابھی تک چل رہا ہے، اور تمام نظریں اس وقت سپریم کورٹ پر لگی ہوئی ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد کوئی بڑا فیصلہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے دروازے افطار کے بعد ایک مرتبہ پھر کھل چکے ہوئے ہیں، وہاں پر فائلیں رکھی جا چکی ہوئی ہیں، اور ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں اور جو ہمارے وہاں پر نمائندگان ہیں اور ہمارے پاس جو مناظر ہیں ان کے مطابق تمام لوگ جو ہیں، بہت سارے لوگ اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ممکنہ طور پہ اگلے 20 سے 25 منٹ کے دوران یہ بڑا فیصلہ سنا دیا جائے گا، وہ فیصلہ جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا فیصلہ کرے گا، اس کے رخ کا تعین کرے گا، اور پتہ چلے گا کہ پاکستان آگے کس طرف جائے گا۔ آج جو سماعت ہوئی اور جو سماعت 4 روز سے جاری تھی، اس میں بڑی اہم باتیں ہوئیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے اور جس طرح آگے چلیں گے وہ قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے اور عملی ممکنات کو دیکھ کر ہی آگے چلیں گے۔ اس کے بعد بڑی بڑی پیشین گوئیاں کی جا رہی ہیں، یہاں پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ قومی مفاد اور عملی ممکنات کے تحت کیا فیصلہ آ سکتا ہے۔ ایک چیز واضح ہو گئی، آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے اور باقی تمام جج صاحبان جو تھے، ان کی اکثریت کی جو آبزرویشنز تھیں، جو کویسچنز تھے، ان سے یہ واضح ہو گیا کہ سپریم کورٹ ڈپٹی اسپیکر کی دی ہوئی وہ رولنگ جس میں یہ بادی نظر میں سامنے آتا ہے کہ اپوزیشن کے تمام ارکان، 197 ارکان جنہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، وہ سارے کے سارے غدار ہیں، وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے غیر ملکی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے اور غیر ملکی فنڈنگ اس کی بنیاد پر تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی، اور یہ چاہا تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر دی جائے۔ اگر یہ رولنگ ختم ہوتی ہے تو آج جو ابتدائی رد عمل سامنے آیا، مریم اورنگزیب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے رولنگ کے خلاف جو بات کی ہے اس پر ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں۔ خواجہ آصف کا ٹویٹ بھی اس کے بعد سامنے آیا، اور خواجہ آصف نے شکریہ ادا کیا کہ ہمارے اوپر، یعنی کہ ان کے اوپر جو غدار ہونے کا لیبل لگایا جا رہا تھا، وہ لیبل اس رولنگ کے بعد، سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد اور اس چیف جسٹس کی اس بات کے بعد کہ یہ رولنگ غلط ہے، غیر آئینی ہے اور اس کو نہیں دیا جا سکتا تھا، یہ لیبل جو ہے ختم ہو گیا۔ اس وقت تحریک عدم اعتماد کے دوران اسمبلیاں توڑے جانے اور اس طرح کے باقی تمام آئینی امور جو ہیں ان پر بحث مکمل ہو چکی ہوئی ہے، اور جو آگے ممکنہ طور پر قیاس آرائیاں جاری ہیں، ان قیاس آرائیوں میں سب سے اہم، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ختم کی جا رہی ہے۔ وہ تہمت، وہ دھبا جو پاکستان کی اکثریتی سیاسی جماعتوں پر اس وقت لگنے جا رہا تھا، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جو امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیونکہ سیکریٹری الیکشن کمیشن کو طلب کیا گیا، چیف الیکشن کمشنر وہاں پر پہنچے اور باقی تمام عملہ وہاں پر پہنچا، تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ عدالت الیکشن کی طرف جانے کا ممکنہ طور پر کہہ سکتی ہے۔ تمام قیاس آرائیاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، یہ وفاق کی صورتحال ہے، اور دوسری طرف پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ایک سٹیٹس کو پیدا ہو چکا ہے۔ اپوزیشن نے اپنے ارکان کو یہاں پر ظاہر کر دیا، اور 200 کے قریب ارکان نے، 199 جمع 1، 200 ارکان نے حمزہ شہباز شریف کو یہاں پر چیف منسٹر چن لیا۔ اگرچہ وہ ایک علامتی اجلاس تھا، وہ اس کو ہم قانونی اجلاس کا درجہ نہیں دے سکتے، لیکن انہوں نے وہاں پر اپنی اکثریت شو کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج جو مقدمہ پیش کیا، شہباز شریف نے آج جو مقدمہ پیش کیا اور جو باتیں کی اس کے نتیجے میں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان اپوزیشن کے موقف کو پورا قبول کرتی ہے یا وہ کچھ حکومت کو بھی راستہ دیتی ہے؟ ایک بڑا اہم فیصلہ ابھی کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے۔ آج کی ٹرانسمیشن کو ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر دعوت دے رکھی ہے اپنے سیاسی
اور عدالت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے اور خاص طور پہ معیشت کے حوالے سے بھی اپنے رپورٹرز کو، ہمارے وہ لوگ جو اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، ان کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ آج معیشت کے حوالے سے بھی بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ڈالر 190 روپے سے اوپر چلا گیا اور تھوڑے ہی دنوں کے اندر ڈالر کی قیمت میں تقریباً 11 روپے کا اضافہ ملک کی معیشت کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کر دیا 2.5%، 2.5% شرح سود میں اضافہ ہونے کے بعد یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سے کاروباری سرگرمیاں مزید رک جائیں گی، اس سے روزگار کے مواقع مزید کم ہوں گے، اس سے قرض لینے والے ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور کاروبار پیچھے جائے گا، بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی بڑھے گی۔ اس صورتحال پر بھی ہم بات کریں گے آج کی ٹرانسمیشن میں، اور ہم سب آپ کے ساتھ منتظر ہیں اس فیصلے کے جو کچھ ہی دیر میں آنے والا ہے۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر سینئر صحافی ابراہیم لکی موجود ہیں۔ آپ پی یو جے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے سابق پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ یہاں پر آنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ہمارے ساتھ سینئر کورسپونڈنٹ اور جوڈیشل امور کے ایکسپرٹ ہیں ہمارے عمر حیات صاحب بھی موجود ہیں۔ عمر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر وقت دینے کے لیے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر لاہور کے کامرس رپورٹرز کی ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ اشرف مہتاب صاحب سینئر کورسپونڈنٹ ہیں، یہ بیورو چیف بھی ہیں نئی بات اخبار کے، ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اشرف صاحب یہاں پر تشریف لانے کے لیے۔ اس سے پہلے حکومت جا رہی ہے، باقی سیاسی معاملات اور عدالتی معاملات کی طرف جائیں گے۔ مجھے بتائیے گا آج دو بڑے چیزیں جو ہو گئیں، اسٹیٹ بینک نے شرح سود بڑھا دی، ڈالر جو تھا اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ یہ حکومت جاتے جاتے بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی چیزوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی نجم علی صاحب، آپ نے موقع دیا، کیونکہ حکومت تو ایک دوسری طرف سے دیکھیں تو ہے ہی نہیں، کوئی وزیر نہیں ہے جو اس کو کنٹرول کرے، کوئی مشیر نہیں ہے۔ اگر وزیر اعظم عمران خان ہے وہ بھی نگران وزیر اعظم ہے، وہ اس وقت ساری بلکہ نگران بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نگران وزیر اعظم کا تعین تو ابھی ہونا حکومت اور ہے، لیکن اپوزیشن مل کر کریں گے۔ اتنی دیر تک وہ نہیں ہوتا، تو سب کی نظریں اس وقت سپریم کورٹ پہ ہے، ہر سیاسی پارٹی اس طرف لگی ہوئی ہے۔ صرف رہ کے ایک ہی رہ جاتا ہے، وہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک۔ گورنر اسٹیٹ بینک تو کہہ چکے ہیں جی وہ ڈالر جو ہے اس کو اوپن مارکیٹ کے مطابق چلنا چاہیے، کھلا چھوڑ دینا چاہیے، تو وہ کھلا چھوڑنے کا پھر نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ آپ 2 دن کے یہ اندر کہہ رہے ہیں کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے علاوہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی وزیر ہے تو بتا دیں، وزیر خزانہ ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی کسی اور کا ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے نا۔ مطلب کیا تو بڑی خوفناک صورت ہے۔ لیکن ہمارے پاس بیوروکریسی موجود ہے، سیکٹری خزانہ موجود ہیں، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ موجود ہیں، گورنر اسٹیٹ بینک موجود ہیں، لیکن وہ بھی کسی کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب وزیر اعظم صاحب نے آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ ڈالر کو مصنوعی طور پہ روک کے رکھا گیا تھا، اس کو اوپن ہونا چاہیے، تو پھر یہ جو آپ نے جن لوگوں کے افسروں کے نام لیے ان کو کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ سٹے باز اس وقت جو ہے وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ پیسے اس میں کما رہے ہیں۔ 2 دن کے اندر ڈالر 4 روپے مہنگا ہو گیا۔ تھوڑی سی اگر مجھے موقع دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 مہینے کے اندر 11 روپے ڈالر کا چڑھ جانا، معیشت کہاں کھڑی ہوگی؟ اب اس میں دیکھیں 47.88 ارب ڈالر روزانہ کے حساب سے آپ کا بیٹھے بٹھائے قرضہ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ہم نے قرضہ لیا ہی نہیں کسی سے، جو پہلے سے موجود ہے IMF کی شکل میں، جو ڈالر کی شکل میں ہم نے دینا ہے، وہ تقریباً صرف اس وجہ سے کہ ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو قرضے کی بھی تو حجم بڑھ گیا نا۔ اس 1 مہینے کے اندر 1436.6 ارب ڈالر قرضہ ہمارا بیٹھے بٹھائے، کسی سے ایک دھیلا نہیں ہم نے لیا، وہ اس کا حجم بڑھ گیا ہے۔ اب یہ بتائیں ڈالر ناپید ہو چکا ہے، مارکیٹ میں ہے نہیں، لینے جائے ملتا نہیں ہے، اور اتنی بلیک ہے، آپ 90 روپے کہہ رہے ہیں، وہاں 195 میں بھی نہیں مل رہا، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ 200 روپے میں مل جائے۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں آپ کو یہ ہم نے خدشہ دار کیا تھا، میں نے اپنے تجربات کی بنیاد پہ، کہ جون سے پہلے یہ 200 روپے پہ چلا جائے گا، آپ کو اگر یاد ہو تو۔ ابھی جون میں کچھ ابھی 2 ماہ پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد جو دیکھ لیں گے اس کا مطلب ہے تو یہ 200 سے بھی کراس کر جائے گا اگر یہ صورتحال رہی، تو اس سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی بات ہوگی کہ جو مزدور غریب آدمی ہے، جو مہنگائی آئی ہے اور مزید آئے گی، 2000 روپے فی گرانہ اضافی مالی بوجھ اس کے اوپر پڑ جائے گا اگر اس کو کنٹرول۔ اور انسرٹینٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بڑی معروف کمپنی نے آج اپنی گاڑیوں کی ساری بکنگ بند کر دی ہے، ٹویوٹا کی بات کر رہا ہوں، اس نے اپنی تمام گاڑیوں کی بکنگ بند کر دی۔ انہوں نے کہا جی اس وقت صورتحال کچھ کلیئر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے ہم جو لے رہے ہیں
آرڈرز لے رہے ہیں ہم نے کس طرح ان کو ڈلیور کر پانا ہے, ان کی قیمت کیا کر پانی ہے, انہوں نے بند کر دی. اور ٹویوٹا جو اقدامات کرتا ہے عمومی طور پہ ممکنہ طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ باقی کمپنیاں اس کو فالو کر لیں گی, لہٰذا فوری طور پر ملک میں ایک مستحکم ایسی حکومت کی ضرورت ہے جو چیزوں کو کنٹرول کر سکے. میں اس وقت جو ساری صورتحال بنی ہوئی ہے سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں. عمر ایاز صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف 7:30 بجے کا وقت تھا, کوئی فائلیں رکھنے کی اطلاعات آ گئی, دروازے کھلنے کی اطلاعات آ گئی. کیا پریکٹس کیا ہے, کس طرح ہوتا ہے یہ فیصلہ سارا, کتنی دیر میں سنا دیتے ہیں, کس طرح چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں یہ؟ جی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, ججز صاحبان جو ہیں جو اس طرح سے وقت مقرر کرتے ہیں کہ جی ہم نے اس وقت یہ فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہے, اور یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہوا کہ سپریم کورٹ نے اتنا لیٹ فیصلے کا وقت رکھا ہے. 7:30 بجے جی 7:30 بجے افطار آ گئی نا بیچ میں, جی وہ اس کی وجہ سے کہ بیٹھیں گے افطاری کریں گے اس کے بعد. صحیح. اور اس میں عام پروسیجر جو ہوتا ہے وہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس سے پہلے ہی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں فائلیں یہ وہ, اور جو جن لوگوں نے وہاں پر فیصلہ سننا ہے وہ کورٹ روم میں پہنچ جاتے ہیں, اور رائٹ ٹائم پہ جو کورٹ ہے وہ فیصلہ اناؤنس کر دیتی ہے. لیکن آج سپریم کورٹ میں جیسا یہ چل رہا ہے ابھی تک میرا خیال ہے کچھ معاملات یا ججز خود میں آپس میں کنسلٹیشن کر رہے ہوں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے کیسے اناؤنس کریں, کیا کریں یا نہ کریں. مختلف قسم کی جو قیاس آرائیاں سامنے آتی ہیں, جیسے فاروق نائک صاحب نے گفتگو کی, جیسے باقی لوگوں نے گفتگو کی. عمر صاحب ان قیاس آرائیوں میں کتنا وزن ہوتا ہے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا, یہ فیصلہ آ رہا ہے؟ کچھ ججوں کی آبزرویشنز ہوتی ہیں, کچھ کویسچنز ہوتے ہیں, ان کو بنیاد بنا لیا جاتا ہے. جیسے چیف جسٹس نے آج جتنی گفتگو کی اس میں انہوں نے بار بار یہ چیز سامنے آتی رہی کہ رولنگ کو مسترد کرتے ہیں, یہ رولنگ نہیں چلے گی. یہ چیز کلیئر ہوتی گئی کہ عدالت کا یہ فیصلہ آ سکتا ہے. مجھے بتائیے گا یہ کس حد تک قیاس آرائیاں درست ثابت ہوتی ہیں؟ جی یہ اس پوری جو پروسیڈنگ ہے اس کو آپ اگر غور سے دیکھیں, اس ساری چیزوں کو کورٹ کہہ رہی کہ ہم نے ملک کی حالات کو بھی دیکھنا ہے, جی ممکنات کو بھی دیکھنا ہے کہ آئندہ کیا ہو سکتا ہے. صحیح. کچھ سیف پیسج میرے خیال میں وہ دینا چاہ رہے ہیں دونوں کو, کہ دونوں کا سیونگ ہو جائے, کہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی کسی. اس پر مولانا فضل الرحمان نے ٹویٹ کیا ہے اور بڑی واضح بات کی ہے. انہوں نے کہا عدالت کوئی پنچایت نہیں ہوتی, عدالت جو ہوتی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہے, وہ دونوں فریقین کو رستے نہیں دیتی. اب اگر آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں نا, اگر وہ اس آئین اور قانون کے مطابق کریں گے تو پھر قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کی جو پروسیڈنگز ہیں, جو منٹس آف میٹنگ ہیں, اسپیکر کی رولنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو غیر آئینی قرار دینے کے لیے پہلے اس کو دیکھنا ہوگا, کہ پہلے وہ دیکھیں جس کی بنیاد کے اوپر اس نے فیصلہ دیا کہ آیا وہ منٹس آف میٹنگ یا جو خط ہے وہ اصلی ہے یا نہیں اصلی ہے, اس کی ایتھنٹسٹی کیا ہے. جو پاکستان کا ایک اعلیٰ ادارہ ہے قومی سلامتی کمیٹی کا, جس میں جج صاحبان فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم خارجہ امور میں نہیں جانا چاہتے, ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے خارجہ امور کو. اسی لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان حقائق میں نہیں جانا چاہ رہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ بہت سارے ہارڈ لائن کے اندر فیصلے کو رکھا جائے, یہ کسی بھی طرح سے آ سکتا ہے, کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. کوئی بھی قیاس آرائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, یہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. ابراہیم لگی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر پولیٹیکل کورسپونڈنٹ ہیں, مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ کور کرتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا مختلف پارٹیز جو ہیں کیا سوچ رہی ہیں اس وقت اس تمام عدالتی عمل کے حوالے سے اور اس ممکنہ فیصلے کے حوالے سے؟ نجار صاحب بہت شکریہ. ایک تو میں میرے بھائی ہیں عمر ایاز صاحب, میں ان کی ویسے بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ دیکھیں یہ کوئی مثالیتی جو ہے عدالت نہیں ہے یونین کونسل کی کہ 2 قدم تو آپ پیچھے ہٹ جائیں 2 قدم میں پیچھے ہٹ جائیں صلح کرا لیں. اس فیصلے پہ, اس کیس پہ آپ کے پورا ملک کا جو نظام ہے, جمہوری سسٹم ہے, ڈیموکریٹک سسٹم ہے, وہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. نہ صرف ڈپینڈ کرتا ہے بلکہ یہ آپ کا جو آنے والا جو فیوچر ہے, اگلے جو 10 20 30 سال ہوں گے اس میں جو بھی حکومتیں آئیں گی ان کے لیے ایک روڈ میپ بھی ہوگا کہ آپ نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ نہیں کرنا, اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح اپنے تنازعات کو پارلیمنٹ میں ایک چھت کے نیچے آپ نے طے کرنا ہے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن. یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک گائیڈ لائن بھی ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, پولیٹیکل پارٹیز جو ہے جہاں تک ہماری جن لوگوں سے ملاقات ہوتی رہی ہے اس دوران, تو پولیٹیکل پارٹیز تو جو ہے بہت پر امید ہیں کہ اس پر جو ہے ایک پازیٹیو جو ہے وہ فیصلہ آئے گا, کیونکہ آپ دیکھیں کہ 60% فیصلہ تو آپ سمجھیں کہ وہ آ چکا اٹارنی جنرل کے اس بیان کے بعد
کہ جی میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس بنیاد کو ہی ڈیفینڈ کرنے سے انکار کر دیا جس کے اوپر باقی تمام اقدامات کھڑے ہیں. اس پوائنٹ پہ میں آپ کو اسسٹ کروں گا. میں عرض کروں گا اس پوائنٹ پہ جی بالکل آپ کیجیے. یعنی کہ وہ بنیاد ایک تو ڈپٹی جو اٹارنی جنرل پاکستان ہے انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس کا مینڈیٹ نہیں تھا. کیونکہ اچھا اس کے وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیفینڈ اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ اس بنیاد کی طرف نہیں جا سکتے تھے جس کو ڈسکس کرنا ہے. اور دوسرا اس کا وضاحت یہ ہے کہ وہ اس کو جو عمومی تاثر آ رہا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں گزارش یہ ہے اٹارنی جنرل پاکستان جو ہے وہ ریاست کا وکیل ہے. میں وہی عرض کروں, مجھے ایک منٹ دے, میں وہی عرض کروں. وہ ریاست کے ایک فکرہ لے لیجیے. وہ ریاست کے مفادات کو پیش نظر رکھ کے اس نے یہ فیصلہ کیا چونکہ بابر اعوان اور علی ظفر جو وزیر اعظم کے وکیل تھے اور صدر پاکستان کے, انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کے اوپر بات کرنے سے. انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں جو رولنگ ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اٹارنی جنرل آف پاکستان. نہیں دیکھیں یار میری بات تو سن لیں. انہوں نے انکار کر دیا. اب جو اٹارنی جنرل نے انکار کر دیا, کیا آپ کو اٹارنی جنرل نے انکار کر دیا؟ اس کی دو صورتیں نظر آتی ہیں. ایک صورت یہ تھی کہ وہ اس کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس کی بنیاد کے اندر جو ڈاکومنٹ پہلے جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے. دوسری چیز یہ کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں پا رہے تھے, اس وجہ سے نہیں کیا. دیکھیں ڈیفینڈ نہ کرنے کی بات نہیں ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں مجھے سمجھ آ گئی, میں اپنے ناظرین کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ بات واضح کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کا عمر حیات صاحب کا موقف یہ ہے کہ چونکہ اس کے اندر بہت سی سینسیٹیو چیزیں تھیں, اس کے اندر جو تھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر بھی بہت ساری چیزیں تھیں جن کو وہ خود عدالت بھی نہیں چاہتی تھی اس کو لے کے آئے. تو لہٰذا کہا تھا اٹارنی جنرل نے کہ ہم آپ کو ان کیمرہ جو ججز ہیں بینچ میں شامل ان کو ان کیمرہ ساری. ایک موقف یہ آ گیا. دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے تھے, کر ہی نہیں پا رہے تھے, اپوزیشن نے اس کو اپنی فتح کے طور پہ لے لیا. نجم صاحب عرض یہ ہے کہ مطلب چھوڑ دیں بات کر. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک سیکنڈ چھوڑ دیں نا. اٹارنی جنرل ایک لا آفیسر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا جس نے حکومت کا موقف دینا ہے, لیکن وہ حکومت کا زر خرید نہیں ہوتا, اس نے آئین اور قانون پر چلنا ہے. اٹارنی جنرل دیکھیں اٹارنی جنرل نے جو بات کرنی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کرنی ہے. اٹارنی جنرل جو کہ آپ کا حکومت کا لا آفیسر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بابر اعوان نے کیوں نہیں کی ساری باتیں ایسی؟ وہ تو دیکھیں نا, وہ تو پولیٹیشین ہے نا. اچھا وہ تو پولیٹیشین ہے نا. خالد جاوید خان نے اٹارنی جنرل نے اس نے آئین کا ساتھ دیا ہے, اس نے آئین کی بات کی ہے. ابراہیم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹارنی جنرل خالد صاحب نے جو بات کی, جتنی بات کی, وہ اس وجہ سے کی کیونکہ یہ ڈیفینڈیبل تھی نہیں. دس از دا پوائنٹ. تھی غیر قانونی. اور یہ اٹارنی جنرل پہ یہ قدغن نہیں ہے. اٹارنی جنرل آج چاہے ریزائن دے دے, آج چاہے گورنمنٹ نکال دے, لیکن وہ تو کہہ رہے تھے میں نے استعفیٰ دے دینا تھا, کہہ رہے ہیں وہ. لیکن اس کی بات یہ ہسٹری ہوگی آئندہ اٹارنی جنرل کے لیے بھی کہ جب بھی وہ حکومت کو ڈیفینڈ کریں تو وہ غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے, وہ کانسٹیٹیوشن کے پیچھے جائیں گے, کیونکہ پاکستان کے جو استحکام کی جو ضامن ہے وہ. سر مجھے ایک بات بتائیے گا, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز اور خاص طور پہ اپوزیشن پارٹیز جو ہیں بڑی آپٹمسٹک ہے کہ ان کے مطابق فیصلہ آ رہا ہے, لیکن جب ہم رد عمل کو دیکھتے ہیں تو اس وقت عمران خان صاحب کا جو رد عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت کا جو بھی فیصلہ آئے گا ہم اس کو قبول کریں گے. تحریک انصاف نئے انتخابات کے لیے بھی تیار ہے, لیکن جب ہم پی ڈی ایم کے سربراہ کو دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو تسلیم نہ کرنے کے اشارے دیتے ہیں, لڑنے کے اشارے دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر الیکشن کی طرف گئے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. ان کی باتوں سے یہ نکلتا ہے. دیکھیں سیکنڈ جو پورشن ہے, ایک تو میں نے بتا دینا کہ میرے مطابق 60% تو وہ اٹارنی جنرل نے ہی کیس کو ختم کر دیا. اب سیکنڈ آ گیا. سیکنڈ یہ بات ہے کہ آپ نے اس رولنگ پہ حکومت نے, وزیر اعظم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی. کیا اگر وہ رولنگ غلط ہے, رولنگ کی سپورٹ ان کا اپنا آفیسر لا آفیسر نہیں کر رہا, تو وہ جو ڈیسیژن ہے اسمبلی تحلیل کرنے کا وہ بدنیتی پہ شامل ہے. اس لیے بدنیتی پہ شامل ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اٹریکٹ کرنا تھا کچھ ممالک کو. وہ آپ نے ایک موقع حاصل, اس رولنگ کے ذریعے آپ نے ایک موقع حاصل کرنا تھا کہ اسمبلی کو توڑ سکیں. اسمبلی کو توڑ سکیں. اس لیے دوسرا یہ ہے کہ عدالت الیکشن کیسے کرانے ہیں, کب کرانے ہیں, آج کرا لیں حکومت کمزور ہوگی, ایسے کر لیں, ایسے, عدالت کی یہ ڈومین نہیں ہے.
عدالت کا کام ہے کہ اس نے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ رولنگ جو ہے یہ اسپیکر کی جورسڈکشن نہیں تھی. اس کے سامنے ایک کیس چیف جسٹس آئین کی بات بھی کرتے ہیں, چیف جسٹس قومی مفاد کی بات بھی کرتے ہیں, چیف جسٹس عملی ممکنات کی بات بھی کرتے ہیں, اور جب یہ ساری باتیں وہ کرتے ہیں تو جب وہ عملی ممکنات کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں اب تو ایک ماحول بن گیا, ساری پارٹیز جو ہیں الیکشن کے لیے ایک ماحول بن گیا, ایک ایسی چیز آ گئی کہ فریش مینڈیٹ کے لیے جانا چاہیے, یہاں تک بات کی گئی, قومی مفاد کی بات کی جاتی ہے, تو پھر میرا خیال ہے رستے نکل آتے ہیں. اچھی بات کرنی چاہیے, اچھی بات کرنی چاہیے, بٹ دے آر دی ریمارکس. عمر صاحب کو کمنٹ لے لیں اس پہ. سپریم کورٹ اگر جیسے لکی بھائی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جی وہ اس طرح اس کو دیکھنا, اب اسپیکر بھی چھوڑ دیں, اسپیکر کو بھی جو اس کو استثناء حاصل ہے یا اس کی پروسیڈنگ کے اوپر سپریم کورٹ کوئی نوٹس لے سکتی ہے یا کارروائی کر سکتی ہے, یا اس کو وہ اس کا اختیار ہے, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ڈپٹی اسپیکر کا اختیار ہے. اس وقت سارے لوگ نظریں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. رانا مشہود احمد خان جو کہ سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں اور پنجاب کے سابق وزیر تعلیم اور وزیر قانون بھی کچھ عرصے کے لیے رہے, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. رانا مشہود صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان سے بس کچھ ہی وقت میں فیصلہ آنے جا رہا ہے, کیا توقعات ہیں آپ کی؟ دیکھیں میں تو بہت سیدھی سی چیز سمجھتا ہوں کہ جو یا تو تھوڑی دیر میں نظریہ ضرورت کے تحت انصاف کا جنازہ نکلے گا یا تحریک انصاف کا جنازہ نکلے گا. اچھا ٹھیک ہے, یا تو تحریک انصاف کا جنازہ نکلے گا یا انصاف کا جنازہ نکلے گا. رانا صاحب, پنجاب میں بڑی کمپلیکیٹڈ اس وقت سچویشن ہوئی ہے, اور پنجاب میں آپ نے بالکل آخر میں جا کے چودھری پرویز علی کے خلاف تحریک عدم اعتماد دی, تو پنجاب میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے عدالتوں میں جانا ہے, عدالتوں سے رجوع کرنا ہے اس صورتحال پہ, یا آپ اس کو ادھر ہی لڑ لیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صورتحال یہاں تک پہنچی کیوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, مجھے اگر نام صحیح یاد ہے تو واجپئی جو انڈیا کے وزیر اعظم ہیں ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی اور وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے گئے تھے. انہوں نے ووٹنگ کرائی تھی, ووٹنگ کرانے کے بعد انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہاں پہ جو صورتحال ہے, یہ عمران خان صاحب ہمیشہ مورل ہائی گراؤنڈ پر ہونے کی بات کرتے رہے, ہمیشہ کہتے رہے کہ چند لوگ بھی میرے خلاف کھڑے ہو کے کہیں گے کہ گھر چلے جاؤ تو میں چلا جاؤں گا, میری کیا اسٹیک ہے. تو آج تو پوری قوم کو نظر آ گئی کہ ان کی اسٹیک کیا ہے. وہ فرح نامی خاتون جو ہیں وہ ان کی فرنٹ مین مطلب سامنے کمپلیس کے طور پہ سامنے آئیں, جو جن کا اب جو علیم خان کے بیانات سن لیں, چودھری سرور کے بیانات سن لیں, نعمان لنگڑیال کے بیانات سن لیں, یہ سارے ان کے پارٹنرز تھے نا, جو بتا رہے ہیں کہ حصہ نہ صرف بزدار صاحب کو جاتا تھا, پنکی پیرنی صاحبہ کو جاتا تھا, عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ جاتا تھا. تو یہ صرف اور صرف اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے. اچھا چلیں, یہ ساری بات مجھے بتائیں, کیا آپ عدالت سے رجوع کر رہے ہیں پنجاب کی صورتحال پہ, بھی ہائی کورٹ جا رہے ہیں یا کوئی اور ڈیسیژن ہے, ادھر ہی لڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ دیکھیں ہم نے ہمیشہ چاہے عدلیہ کے اوپر ہمیشہ ان کے فیصلوں کی وجہ سے کوسچن مارک رہا ہے, لیکن ایک آئینی ادارہ ہے اور ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم عدالتوں کو رجوع کرتے رہیں گے. اور ہم یہاں پر بھی مطلب ہماری تقریباً پلاننگ اور وہ ساری کنسلٹیشن کمپلیٹ ہے, اور ہم کورٹس کو بھی لازمی رجوع کریں گے. جو ہم دوسرے اقدامات لے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی لازمی جائیں گے. اچھا مجھے بتائیے گا, یہ دوست مزاری صاحب مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ضمیر جاگتا ہے یا وہ یہ کہتا ہے میں نے غیر آئینی کام نہیں کرنا ہے, تو اس کو بہت آسان ہے کہہ دینا. یہ جتنے لوگ آئے ہیں جو پی ٹی آئی کے جن لوگوں نے آگے کھڑے ہوئے ہیں, آپ نجم علی خان صاحب آپ خود بھی ان کے انٹرویوز کرتے رہے ہیں, ایک ایک بندے نے یہ کہا ہے کہ ہم ریاست مدینہ کے لیے گئے تھے, ہم کرپشن کے خاتمے کے لیے گئے تھے, لیکن ہم نے جب وہاں پر کرپشن کا بازار دیکھا, اور کئیوں نے تو یہ تک کہا کہ ہم نے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بیٹھ کے رشوت دی اپنے کام کرانے کے لیے, تو اس کے بعد ہمیں جو ہو گیا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکتے. تو یہ تو آگے دیکھیں سیاسی جماعتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن اس وقت جتنے بھی یہ دوست اکٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اس کرپشن کے خاتمے کے لیے اور ان کا اصل چہرہ دیکھ کے ان سے واپس. ٹھیک آخری بات رانا صاحب, مجھے بریک پر جانا, آخری بات بتائیے گا, مونس علی سمیت سارے اس وقت طنز کر رہے ہیں کہ حمزہ شہباز جو ہیں فلیٹیز ہوٹل کے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فلیٹیز ہوٹل وہی ہے جہاں پر چودھری پرویز علی صاحب خود کورونا کے اندر اسمبلی کے سیشنز کراتے رہے ہیں, اور ہم نے تمام آئینی
जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो सारी पूरी की हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर सेक्शन 14, 15, 16 को पढ़ लें, उसके अंदर पैनल ऑफ चेयर जो उस दिन अनाउंस किया गया था उसी के जरिए ये हाउस कन्वीन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, असल बात, मीडिया के सामने हमने 200 लोग जो हैं वो दिखाए हैं। 200 लोग जो हैं वो हमजा शहबाज के साथ खड़े हैं। और 4 तारीख को नजम वली खान साहब, इलेक्शन होना था उस दिन, कुछ और नहीं होना था। आईनी और कानूनी तौर पर 4 तारीख को जब हमने 200 से ऊपर का नंबर असेंबली में दिखा दिया, काउंटिंग करा दी, हमजा शहबाज वजीर आला पंजाब बन चुके। चलें, वो बन चुके हैं। और आखिरी बात ये बताइएगा कि परवेज़ इलाही साहब के साथ किसी मुफाहमत का और दोबारा साथ मिलने के इम्कानात क्या हैं? कोई पस पर्दा राब्ते हो रहे हैं बैक एंड पे? लेकिन बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब कुरान उठाकर जो है ना, उन्होंने, आप ये ओपन सीक्रेट है कि जो शख्स कुरान का पास नहीं रख सकता वो किसी और चीज का पास क्या रखेगा। तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, आगे उनके रवैयों पर, और अगर वो माफी मांगते हैं कुरान झूठा उठाने की, उसके बाद देखें। कुरान, चौधरी साहब ने कुरान उठाया था, कुरान पाक उठाया था? जी, उन्होंने बिल्कुल कुरान पाक के ऊपर हल्फ दिया था कि इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे मिलके, और उन्हीं के कहने के ऊपर ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये अपोजिशन ने जमा कराई थी, और उनके कुरान उठाने के बाद ये सब कुछ हुआ था। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। राना मशहूद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, इब्राहिम लकीक साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उमर हयात भी मौजूद है, अशरफ मेहताब भी मौजूद हैं। और एक बड़ी खबर कि चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कुछ किया, उन्होंने बाकायदा पहले कुरान पाक उठाया, उस पर हलफ दिया, उनके कहने पे नो कॉन्फिडेंस मूव जो है की गई, और ये बात तो खैर की जा रही है। अब वो कुरान पाक का हलफ उठाने के बाद उसको तोड़ने पर माफ़ी मांगे, उनके रवैयों पर डिपेंड करता है, तो आगे के बारे में सोचा जाएगा। इस वक्त एक ब्रेक। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा फैसला आ गया, और उस बड़े फैसले के मुताबिक कौमी असम्बली बहाल हो गई है। कौमी असम्बली बहाल होने के साथ साथ इस वक्त जो सूरत हाल है, हुकूमत भी बहाल हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान भी दोबारा अपने ओहदे पर बहाल हो चुके हैं। फवाद चौधरी से तमाम वज़रा भी अपने ओहदों पर मौजूद दोबारा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, और इसके साथ ही वो रूलिंग भी ख़त्म कर दी गई है, जिसकी बुनियाद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को यह मौका मिला था कि उन्होंने असम्बली तहलील कर दी थी। इससे बढ़कर अगला फैसला, अपोजिशन की बात को मानते हुए, उनके दलाइल को तस्लीम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त जो एक बड़ा फैसला किया है वो ये है कि परसों हफ्ते के रोज 9 अप्रैल को सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास होगा, और उसमें तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। इस वक्त इब्तदाई तौर पर हम जो फैसले को देख रहे हैं, इसमें अपोजिशन की तमाम बातें दुरुस्त तस्लीम कर ली गई हैं, और इसके बाद हुकूमत के इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया गया है। और इसके साथ ही एक और सवाल ये भी पैदा हो गया है कि अगर हुकूमत के तमाम इक़दाम गैर आइनी हैं, एक सोचे समझे मंसूबे के मुताबिक हैं, तो क्या इस पर मजीद कार्रवाई हो सकती है? क्या आइन को सबताज करने पर अपोजिशन का जो मुतालबा है कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को सजा का मुस्तहिक करार दिया जाए, जो इमरान खान साहब के ऊपर इनमें शामिल होने की सजा दी जाए, उनको सदर मुमलिकत को इसमें शामिल किया जाए, इस पर अपोजिशन क्या कहती है? इस पर कैसे आगे बढ़ते हैं? क्या अपोजिशन जारहाना अंदाज में आगे बढ़ेगी, या वो इसको अपनी कामयाबी समझते हुए सिर्फ हुकूमत की तब्दीली पर इक्तफा करेगी? बहुत कुछ होने को बाकी है। इस वक्त सूरत हाल है। मेरे साथ इब्राहिम लकीक साहब भी मौजूद हैं, उमर हयात भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब भी मौजूद हैं। उमर हयात साहब, ये बड़ा फैसला आ गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, क्या कमेंट करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा फैसला है, यानी ये कह लें कि सरप्राइज है गवर्नमेंट के लिए, इमरान खान के लिए। ये इमरान खान को सरप्राइज बिल्कुल उसके लिए सरप्राइज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, कि उनके 3 अप्रैल से जितने भी के बाद जितने भी इक़दाम उन्होंने किए, अहकाम जारी किए, वो कल अदम कर दिए हैं। सही, असम्बली से मुतल्लिक, असम्बली डिसॉल्व करने के हवाले से रूलिंग और ये जो जितने भी हुए वो बात भी खत्म हो गई। आज 5 रुकनी बेंच के हवाले से कि आप रूलिंग को अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर रूलिंग बादियों नजर में और नजर आ रहा है कि ये रूलिंग जो है गैर आइनी है, इसका मतलब यह है कि उस गैर आइनी इक़दाम को जुडिशल रिव्यू में ले जाया जा सकता है। अब ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है वो इसमें नजरसानी की अपील दायर करे कि ये 5 रुकनी बेंच है, उसके बाद फुल कोर्ट के लिए चली जाए।
اس بینچ کے سامنے بھی نظر ثانی کے لیے کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں. یہ جو فریق وہ کر سکتا ہے. دیکھیں 4 دن سے 5 دن سے یہ سارے کا سارا ایک لگا ہوا ہے اور ساری چیزیں سامنے آئیں. وہ کون سے تتر بٹیر ہوں گے جو وہ پہلے نہیں نکال سکتے تھے؟ وہی گورنمنٹ کہے گی کہ جی جو ہماری کنٹینشنز تھی ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا, ان کے اوپر بات ہی نہیں کی گئی. کوئی نیا نقطہ بالکل ایسی جو ایڈریس نہیں ہوا. آپ کو دوبارہ دلیل, آپ کو دوبارہ کورٹ میں اٹھانے کے لیے آپ کو کوئی نیا نقطہ دینا پڑے گا, ایسا نقطہ جو پہلے ایڈریس نہ ہوا ہو, کوئی ایسی چونکا دینے والی بات, ایسی چونکا دینے والی بات, کوئی نئی حقیقت لانی پڑے گی. وہ ہو سکتا ہے وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی کونسل کی میٹنگ کی لے آئیں, وہ ہو سکتا ہے بنیاد یہی ہے, اس پر آ جائیں گے. امکانات موجود ہیں, امکانات بنیاد یہی ہے کہ اسپیکر کی رولنگ جو ہے وہ سیٹیسفائیڈ ہو گئی کہ اس نے غیر آئینی طور پر اب وہ اس بنیاد کو دوبارہ چیلنج کر دیں گے کہ ہمارے پاس یہ حقائق ہیں. ابراہیم لکی صاحب. سر سب سے پہلے تو یہ ہے, میں قوم کو یہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں بطور کافی کہ ہماری عدلیہ نے ایک انصاف پر مبنی ایک اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا, اس لیے کہ آپ کا جو جمہوری سسٹم ہے, نظام ہے, وہ بچ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی نظریہ ضرورت جو ہے وہ دفن ہو گیا. اس کے ساتھ وہ باتیں, وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے, یہ شولڈر پہ ہاتھ لگاتے تھے کہ فیصلہ ایسے آئے گا, وہ تمام جو افواہیں تھیں دم توڑ گئی. آپ کا پریزیڈنشل تھا کہ جی وہ سسٹم آئے گا, وہ ختم ہو گیا. عدلیہ نے آئین کا تحفظ دبنگ انداز میں کیا, پاکستان کا جو جمہوری سسٹم تھا وہ اس کو بچایا, پاکستان کے عوام کو ایک صحیح ڈائریکشن پہ ڈالا, اور جمہوری جو قوتیں ہیں ان کے لیے بھی ایک لیسن ہے کہ آئندہ وہ آئین جو توڑیں گے تو وہ اس کی سزا بھی بھگتیں گے. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر میں اس فیصلے کو اس طرح دیکھتا ہوں. باقی حکومت کے لیے -0% چانس ہے کہ وہ اس فیصلے کے اگینسٹ جائے. وہ اس لیے کہ نقطہ ایک ہی ہے جس پر ہماری جوڈیشری لیفٹ رائٹ نہیں ہوئی. کیا ڈپٹی اسپیکر کے پاس یہ مینڈیٹ تھا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے ہر اس کو تحریک عدم اعتماد کو ریجیکٹ کرے؟ ایک نقطہ تھا. اس کے علاوہ ایک رائے اور لینا چاہ رہا ہوں. میں کہوں گا کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی قانونی ماہرین اگر ٹیلی فون لائن پر آ سکے تو ہم ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. پروڈیوسر اور پینل سے ذرا میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی کو رابطہ کروا سکے. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, صرف ایک نقطہ بتائیے. ایک نقطہ بیچ میں رہ گیا, آپ نے ایک نقطہ اہم اٹھا دیا کہ حکومت اس کو بھی چیلنج کر سکتی ہے اسی بینچ کے سامنے بھی, اور اس کے بعد فل کورٹ کی اپیل بھی کر سکتی ہے. یہ حکومت کے پاس اختیار موجود ہے, اختیار بھی موجود ہے. اس چیز کے کتنے امکانات ہیں کہ سوری صاحب نے جو اقدامات کیے اور آئین کو سبوتاز کیا گیا, اب ایک کاروائی اور شروع ہو اور سوری صاحب جو ہے آئین کو سبوتاز کرنے کے جرم میں پکڑ لیے جائے؟ جی بالکل. یہ اگر اس میں جو اپوزیشن ہے وہ آگے چلتی ہے, میں نے آج ایک پیکج بھی بنایا تھا جس کے اوپر کہ اگر آرٹیکل 5 جو ہے جس کو انڈورس کیا تھا ڈپٹی اسپیکر نے, کہ اس کی روشنی میں یہ جو قرارداد ہے اس کو میں تحریک کو کلعدم کرتا ہوں, اس کو ٹرن ڈاؤن کرتا ہوں. اگر وہ آئین کے آرٹیکل 5 کا اطلاق کرتا ہے تو کیا اس کے اوپر آرٹیکل 6 یعنی غداری کا کیس ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ کلیئر کر لیں, آرٹیکل 5 جو ہے وہ حب الوطنی کا ہے اس کا, اور آرٹیکل 6 جو ہے آئین سے غداری کا ہے. تو آپ نے جو کچھ کیا, نہیں, آئین کو سبوتاز کرنا آئین سے غداری ہے, آئین سے غداری یہ ڈیفینیٹ چیز ہے, اور یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے آئین کو سبوتاز کیا. یہ اس فیصلے سے نہیں ثابت ہو جاتا, نہیں ثابت ہو گیا, اس فیصلے سے ہو گیا. 5 رکنی لارجر بینچ نے لہذا اس وقت اگر تو پارلیمنٹری کاروائی کے حوالے سے کوئی حفاظتی ان کے اوپر کوئی شیلڈ موجود نہیں ہے تو یہ پکڑے جا سکتے ہیں, آئین کو سبوتاز آرٹیکل 6 لگ سکتے ہیں سوری صاحب پہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہوگا, یہ مان لیا اس نے, تفصیلی فیصلہ آنے کے اوپر یہ تمام چیزیں کھلیں گی. سپریم کورٹ نے کس انداز میں اس کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے, اس کی رولنگ ٹیکل کس طرح کیا ہے اس چیز کو. عائشہ مہتاب صاحب کمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جی, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس فیصلے کے بعد ایک بہت مضبوط بیانیہ مل گیا ہے اتحادیوں کو. صحیح, جیسے انہوں نے اپوزیشن, جیسے ایک بیانیہ نواز شریف کو جب صدا ہوئی تھی تو پی ٹی آئی کو ملا تھا اور اس کو لے کے چلے تھے اور انہوں نے اس میں بڑی ان کو پذیرائی ملی تھی. اب اگر تو یہ فیصلہ ان کے حق میں آتا تو ان کے پاس ایک مضبوط بیانیہ چلا جانا تھا, تو انہوں نے الیکشن میں وہی بیانیہ بیچ کے ووٹ لینے کی کوشش کرنی تھی. اب یہ بیانیہ جو بن گیا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ گیا اور وہ جو ان کے اوپر غداری کا آرٹیکل لگا تھا وہ عدالت نے صاف کر دیا. اب مسلم لیگ نون پلس ان کے اتحادی جتنے بھی ہیں ان کے لیے آگے الیکشن جب بھی ہو
7 माह बाद हो, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो, तो उनको बहुत मजबूत करेगा। नंबर 2, इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है जो आपने देखी हो। पहले जब इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो वज़ीर आज़म ख़त्म हो गए थे, तो पीटीआई ने बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी। सही। अब ये देखें वो बहाल हो गए, उनकी कबीना भी बहाल हो गई है। अब नून लीग मिठाइयाँ बांट रही होगी, अब बाहर जाके देख इमरान खान साहब के बहाली पे और उनकी सही। कबीना की बहाली पे। लेकिन इस ये सूरत हाल बड़ी ये दिलचस्प बड़ी बनी है दिलचस्प कि सूरत हाल है और इस पर हुकूमत बात जाती करने है, के वो लिए मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और मारूफ पार्लियामेंटेरियन है और सबसे बढ़कर वजीर कानून भी रहे राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब बहुत बहुत आपको मुबारकबाद दी जाए, जो इस वक्त फैसला आया है वो तो लगता है कि आपकी तमाम प्ली कबूल कर ली गई है, आपके मौक़िफ़ से इत्तफाक कर लिया गया है। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये मुबारकबाद जो है ये मुल्क के आइन की बनती है, क्योंकि ये फैसला जो है ये आइन के मुताबिक दिया गया है। और जो वो नज़रिया ज़रूरत एक हमारी जड़ों में बैठा हुआ था पिछले 70-73 साल से, तो उसकी आज नफी हुई है। जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक ये फैसला हुआ है। और इसमें मैं समझता हूँ कि दोनों फरीकैन के लिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कहें कि हमारी बात मानी गई है या दूसरे कहें कि उसकी नहीं मानी गई। ये वही सूरत हाल है जो उस दिन वोटिंग से पहले असम्बली में मौजूद थी 3 अप्रैल को, और उस सूरत हाल से बात आगे चलेगी। रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो है वो अमल होना चाहिए। उस पे हो सकता है वो कामयाब हो जाएं, हम कामयाब हो जाएं, जो भी एक और आपको राना साहब पार्लिमानी अमल है उसके ऊपर अमल होना चाहिए। उम्मीद नजर आ रही है कि जो काफी तंज किया जा रहा था शहबाज शरीफ साहब की शेरवानी के हवाले से, अब वो शेरवानी पहन सकेंगे? नहीं, देखें, शेरवानी पहनने वाली बात जो है वो तो यानी एक तंज़िया अंदाज में की जाती थी। बाकी अगर ये तहरीक कामयाब होती है, यानी जो नो कॉन्फिडेंस की तहरीक है, तो यकीनन फिर हाउस जो है वो अपना नया लीडर ऑफ द हाउस जो है वो उसका इंतखाब करेगा। तो वो कोई भी हो, मियाँ शहबाज शरीफ हो या जिस तरह से इमरान खान साहब पहले मुंतखब हुए थे, उसकी मर्जी है, वो शेरवानी पहन ले, मर्जी है अच्छा चले कोट पैंट पहन ले। एक और आईनी नुक्ता है सनाउल साहब कि इस वक्त सूरी साहब ने जो कुछ किया वो साबित हो गया कि उन्होंने आइन से हटकर किया, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। जब हम बात करते हैं आइन के आर्टिकल्स की, तो इस पर आइन को सबोताज करने पर गद्दारी की शिक लगती है और आइन को सबोताज करना जो है वो आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आ जाता है। आप समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर जो हैं उन्होंने जो कुछ किया वो अब आर्टिकल 6 के ज़ुमरे में आते हैं उस पर कार्रवाई के लिए? इसमें इसका तरीक़ाकार ये है कि आर्टिकल 6 के लिए रेफरेंस जो है वो वफाकी हुकूमत जो है वो पेश करती है। ठीक, वो यकीनन अगर ये हुकूमत तो नहीं भेजेगी, लेकिन नेक्स्ट गवर्नमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बुनियाद पे, ये सिर्फ डिप्टी स्पीकर नहीं, इसके साथ और लोग भी शामिल हैं जिन्होंने ये सारी कॉन्स्पिरेसी की और ये आइन को सबोताज किया, तो उनके खिलाफ अगर रेफरेंस वफाकी हुकूमत की तरफ से जाता है तो इनको बिल्कुल ये प्रोसिक्यूट हो सकते हैं। ये काफ़ी मवाद है, क्योंकि बाद में ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी कि इन्होंने जो वो लेटर है ना, वो जिसको ये बड़ा कर रहे हैं कि जी वो लेटर आया था, वो भी जाली है। वो अच्छा। उसके मुतल्लक हमारे पास यानी डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं, और वो मेरा ख्याल है कि अदलिया उसके ऊपर कमेंट करेगी जब तफसील फैसला लिखेगी। वो केबल जो है वो कुछ और थी, यहाँ पे ये शाह महमूद कुरैशी वगैरह ने मिलकर उसमें भी जालसाजी की। सही। अच्छा राना साहब, आप मुमकिन वजीर दाखिला होंगे? देखिए जी, ये फैसला तो जो अपनी लीडरशिप है मुतहदा अपोजिशन, यहाँ पे तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 8-9 पार्टीज हैं, उनमें ये सारी चीज़ें जो है वो तय हो रही हैं। तो पता नहीं किसी के ऐसे क्या आता है क्या नहीं आता। अच्छा, वो तो जरदारी साहब ने करना सुना जो था है वो आपको मुबारकबाद दे दी थी, मैंने कहा इस हवाले से पूछ लूँ आपसे। नहीं, वो जरदारी साहब जो मेरी और शेख रशीद साहब की नोक झोंक रहती है, अच्छा, उस हवाले से फिर जरदारी साहब जो है वो मुझे लाइट मूड में जो है ना वो ये बात करते रहते हैं कि भाई वो 15 किलो जो आपके ऊपर पड़ी थी, अच्छा, वो आपने किस किस के ऊपर डालनी है। अच्छा राना साहब, आप एक मेरा ख्याल है कि डाटे वजीर दाखिला होंगे काफ़ी।
نہیں ہم دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو آدمی ظلم برداشت کرتا ہے صحیح وہ کم از کم میری اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ پھر ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا، کیونکہ ظلم کے خلاف وہ کھڑا ہوتا ہے، ظلم کے خلاف وہ ڈٹ جاتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خواہ وہ میرا کوئی جتنا بھی مخالف کیوں نہ ہو، میں اس بات کی تائید کروں یا اس بات کو میں سپورٹ کروں کہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی جھوٹا مقدمہ قائم کیا جائے اور اسے اسی طرح سے بند کیا جائے جس طرح سے مجھے انہوں نے کیا تھا۔ میں سر آخری بات ایک اور بتائیے گا، آج بڑی ہی تنگ کرنے والی، پریشان کرنے والی اطلاعات آئیں، ہمارا ڈالر جو ہے 190 سے اوپر چلا گیا، اسٹیٹ بینک کو آج جب زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے تو اس کو شرح سود میں 2.5% اضافہ کرنا پڑ گیا، اس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ بڑھے گی، بزنس کم ہوں گے، اس کے نتیجے میں چیزیں مہنگی ہوں گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نئی حکومت جو ایک اتحادیوں کی حکومت ہوگی اور سمجھی جا رہی ہے ایک کمزور حکومت ہوگی، وہ حکومت ان چیزوں کو مقابلہ کر لے گی؟ دیکھیں یہ میری آبزرویشن ہے، میں اس کو آپ سمجھ لیں کہ میں اپنی اسسمنٹ کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا کہ میں 90 دن کے اندر، جو کہ ایک آئینی لمٹ ہے، الیکشن کرانے کی پوزیشن میں ہوں، تو شاید یہ فیصلہ جو ہے اس میں کوئی تھوڑا جو ہے وہ ڈفرنس ہوتا۔ تو نئی حکومت جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ اسے ان 7 ماہ سے، جو 7 ماہ کا ٹائم الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ میں ودن 7 months جو ہے اس قابل ہو سکتا ہوں کہ میں الیکشن کراؤں، اس نئی حکومت کو اس سے زیادہ ٹائم لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی حکومت جو ہے، بھلے یہ 4 سال سے جو چل رہی تھی حکومت، آخری جو الیکشن ایئر ہوتا ہے اس میں تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہ جو الیکشن جو ہے وہ ایئر میں بننے والی حکومت ہے، یہ کیا کر سکے گی؟ اور یہ جو نیازی حکومت تھی اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے ملک کا۔ ابھی تو ان کے قصے جو سامنے آئیں گے تو آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے ملک کو لوٹا ہے، اور انہوں نے ایسی گندی اور گھٹیا کرپشن کی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ملک کی گورننس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اکانومی تباہ کر دیا ہے انہوں نے۔ تو یعنی یہ تو کوئی پتہ نہیں ہماری کون سی غلطی تھی کہ جس وجہ سے یہ ٹولہ جو ہے اس ملک پہ مسلط۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان اور ساتھیوں کو ایک کڑے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جی بالکل، لیکن اس سے پہلے ایک نائب، بھلے نام اس کا کوئی بھی ہو، وہ ایک ایسا ادارہ وجود میں آنا چاہیے کہ جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو۔ یہ نہ ہو کہ کوئی وہی معاملہ چلتا رہے کہ جس طرح سے ہمارے خلاف کیس بن رہے تھے اور حکومت کے لوگ جو تھے وہ اس طرح کی تباہی اور اس طرح کی کرپشن کرتے رہے، انہیں کسی نے پوچھا نہیں۔ صحیح۔ رانا صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر آپ کے دوست موجود ہیں، ابراہیم لکی صاحب، وہ کچھ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم رانا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ رانا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مرکز میں نمبر گیم ہے اس کے حوالے سے تو اپوزیشن کی پوزیشن جو ہے وہ میں واضح دکھائی دے رہی ہے۔ حکومت کے پاس صرف جو ہے 1-2 دن ہیں، حکومت کے وزیر اعظم عمران خان کے پاس، اگر 9 تاریخ کو جو ہے تحریک عدم اعتماد میں آپ کی کامیابی ہو جاتی ہے اپوزیشن کی، تو پھر موجودہ حکومت نے جو ایکشن جو ہے وہ لیا تھا، گورنمنٹ کی جو ہے تحلیل کا، اسپیکر کا غیر آئینی اقدام، اور اس کے علاوہ جو باقی سارے جو لیٹر گیٹ ہے، اس کی یقیناً ساری تفتیش اور اس کا کیس جو ہے غداری کا یا جو بھی کیس بنانا ہے وہ تو پھر ظاہر ہے جو گورنمنٹ آئے گی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہونے کی صورت میں، تو پھر آپ کا کیا ہے کہ تو کیا آپ پھر حکومت کے خلاف کیس بنانے جائیں گے؟ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف کا بھی آپ نے کیس کیا تھا، تو پھر یہ ساری صورتحال کنفلکٹ میں چلی جائے گی، اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیں اس کا ایک جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، اور جوڈیشل کمیشن کا جو سربراہ ہو جو کہ یقیناً ریٹائرڈ جج کی بجائے اگر کوئی سٹنگ جج ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے تو آنی چاہیے نا۔ دیکھیں نا، ایک جعلی لیٹر تیار کر کے پوری قوم کو غدار بنا دیا جائے، اور خاطر وہ خود ہی جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے بنایا جائے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کا تدارک تو ہونا چاہیے۔ آج یہ فیصلہ جو آیا ہے، اس فیصلے سے آئین کی بالادستی انشور ہوگی۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی جو مرضی کر لے۔ صحیح۔ وہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر تو لوگوں کو
اس طرح کی جعل سازیاں کرنے کا آئندہ بھی جو ہے وہ. ایک آخری سوال اشرف مہتاب صاحب کی طرف سے. جی رانا صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب میں چونکہ اقتصادی رپورٹنگ کرتا ہوں تو میں تو اسی طرح کا سوال کروں گا. ابھی یہ 2 مہینے بعد بجٹ آنے والا ہے تو ایک بڑا اہم مرحلہ ہے. جس طرح کے ملکی معیشت کے حالات بنے ہوئے ہیں, آپ کی اگر گورنمنٹ آتی ہے تو آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے تو اس میں کوئی خوشخبری ہے عوام کے لیے یا مزید ٹیکس لگیں؟ کیونکہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تو یہی نظر آ رہے ہیں کہ ٹیکس بھی پورا اکٹھا نہیں ہوا اور مزید ٹیکس لگانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. IMF کے پاس جانا ہے, کیا کرنا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. دیکھیں اب تک کی جو ہماری پارٹی پوزیشن ہے یعنی PMLN, ہم تو اپنے اتحادیوں کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جیسے ہی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے تو فوری طور پہ جو ہے وہ الیکشن میں جایا جائے اور یہ بجٹ جو ہے یہ کیئر ٹیکر دیں, ہم نہ دیں. لیکن بات وہی تھی جو اب الیکشن کمیشن کی سامنے آ گئی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تھا کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے کیا وہ اتنی جلدی الیکشن کرانے کے قابل ہوگا. اب الیکشن کمیشن نے, کیونکہ پریزیڈنٹ اگر ہم کہتے تو شاید ہمیں بھی یہی جواب ملتا, لیکن اب الیکشن کمیشن کو پریزیڈنٹ نے خط لکھا تو انہوں نے آگے سے کہہ دی جن میں 7 مارچ. تو اب اس صورت میں جو ہے یہ بجٹ میں سمجھتا ہوں کہ وہی بجٹ جو مختصر بجٹ ہوتا ہے کیئر ٹیکرز کی صورت میں ہمیں اس طرف جانا چاہیے اور جو گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے 7 ماہ بعد یا کوشش کی جائے 7 کے 5 ہو جائے 4 ہو جائیں تو وہ جو ہے وہ آگے پھر جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے چلائے. وہ گورنمنٹ جس کے 3 ماہ ہے یا 6 ماہ ہے یا 7 ماہ ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بڑے فیصلے لینے کی پوزیشن میں ہوتی. بہت بہت شکریہ رانا ثناء اللہ خان جو